تو یہ جو نمائندہ ہے خضریات اشاعت التوحید و سنہ کا، اس کی کتاب کا نام ہے اکابر کے باغی کون. ذرا باغیوں میں دیکھ لیں کون کون ہیں. 51 سے زیادہ علماء ہیں باغیوں میں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا خیر محمد جالدری. یہ اصل مطالعہ، اس کے ساتھ صفحے بھی لگے ہوئے. مولانا قاری محمد طیب، مولانا فخر الدین شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، مفتی سید مہدی حسن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، مولانا حبیب الرحمن اعظمی، علامہ شمس الحق افغانی، علامہ محمد یوسف بنوری، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی جمیل احمد تھانوی، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا عبدالحق کوڑا خٹک، مولانا سید گل بادشاہ، مولانا دوست محمد قریشی، مولانا مفتی احمد سعید سرگودا والے، مولانا نذیر اللہ خان، مولانا نصیر الدین غرغشتوی، مولانا مفتی محمود جمعیت والے. ہاں جی، جمعیت والے بھی ذرا مزہ لے لیں ان سے. حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی رحمہ اللہ، مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی، مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا قاضی مظہر حسین. سب کے ساتھ میں نے یہ صفحے نمبر لکھے ہوئے. حضرت مولانا کے پاس ہے، مولانا گمن صاحب دامت برکاتہ ان کے پاس، مولانا امین صفدر اوکاڑوی. اگر ان کو کہیں تو ہم کہیں گے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، لیکن گلہ کرنے میں حق بجانے وہ کہ ان لوگوں نے تمہاری کمر توڑی ہے الحمدللہ. اور آپ بھی جو سب ہیں میرے سمیت الحمدللہ ہم انہی کی روحانی اولاد ہے. مجھے خود مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ سے بہت کچھ سیکھنے اور ان کی خدمت کا موقع ملا ہے. مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، علامہ خالد محمود صاحب، مولانا رفیع عثمانی صاحب، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید، مولانا عزیز الرحمن ہزاروی، حافظ صغیر احمد صاحب، مولانا منظور احمد نعمانی انڈیا والے. موجودہ علماء میں مولانا شفیق الرحمن درخواستی، مفتی محمد حسن صاحب، مولانا مہر محمد صاحب، مفتی عبد القدوس صاحب، مولانا نور محمد قادری توسوی صاحب. یہ حضرات سارے باغیوں میں شامل ہیں. اچھا، ان حضرات کا درجہ اور مقام کیا ہے؟ تمام اتحادی تلبیس کے لا علاج مریض ہیں. صفحہ 50. ان جھوٹوں اور منافقوں کو نہ دیوبندیت سے کوئی تعلق ہے نہ دیوبندیت کو ان سے. صفحہ 13. جہالت اور ضد اس گروہ کا خاصہ لازمہ ہے. ان بدبختوں سے بڑا باغی اور طاغی کون ہوگا جو تمام امت کی تکفیر کر کے بھی اتباع اکابر کا نغمہ گائے جا رہے ہیں. وہ ایک رونا نہیں ہے، یہ تو رات ہو جائے گی میں چیزیں آپ کو سناتا رہوں. یہ تو ان حضرات کی بات تھی. اب سب سے زیادہ جس ہستی پہ یہ لوگ برس رہے ہیں وہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی ہے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاذ ہیں. مولانا جمشید صاحب جو تبلیغی جماعت میں معمر بزرگ ہیں ان کے بھی استاذ ہیں. سب علماء کے اس وقت پوری دنیا میں دیوبندیت کا پھول اور سردار اور تاج وہ ایک ہی آدمی مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت. لیکن ان لوگوں کے ہاں اس آدمی کی کیا حیثیت ہے یہ بھی دیکھ لیں. میں نے عرض کیا تھا میرا عنوان ہے کہ ان کی وجہ سے کیا نقصان پہنچا ہے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے تقریض لکھی ہے مفتی ظفر اقبال صاحب کی کتاب عادلانہ دفاع پہ جو امن سعید کے جواب میں. تو اس تقریض کے متعلق لکھتے ہیں یہ وہ مذبوحی حرکت اور سفید جھوٹ ہے جسے دیکھ کر شیطان بھی کان پکڑ کر توبہ نکالنا شروع کر دے. یعنی مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے ایسی حرکت کی ہے کہ شیطان بھی کان پکڑ کے توبہ کرتا ہے. تبلیغی جماعت کا اصل دشمن کون؟ کتاب کا نام ہے، لکھنے والا تحفۃ الاشاء کے جو مؤلف ہے اس کا بھائی قمر زمان قمر ہے. صفحہ 437 ہے. اسی صفحہ 437 کا ایک اور حوالہ سنیں کہ ان کے ہاں ان اکابر کا ادب کتنا ہے. ابھی اس کا وقت نہیں ہے، 5 منٹ رہ گئے میرے اور کام میرا کئی گھنٹوں کا ہے.
اگر آپ اس کے بعد بیٹھ سکتے ہیں تو میں بیٹھ جاؤں گا. شیخ الحدیث قسم کے لوگ بھی اس گناونی حرکت کا حصہ بنے اور پھر لکھتے ہیں حصہ بنے اور جناب نثار الحسینی صاحب کی ڈگڈگی پر رقاص بن گئے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکات، ان کی عقل پہ ہنسی آتی. اب کیا انہیں حدیث کا کوئی فیض نصیب ہوگا؟ قرآن کا کوئی فیض نصیب ہوگا؟ جو آدمی اتنی بڑی ہستی کو لکھتا ہے کہ وہ فلاں کی ڈگڈگی پر رقاص بن گیا ہے، تو کیا یہ ہمارے اکابر اساتذہ یہ مداری ہیں؟ ڈگڈگی پہ رقاص کو خدا تمہیں ہدایت دے بندر بنتے ہیں، تو کیا ہمارے بڑوں کو تم نے یہ بنا دیا ہے؟ اب کیا آ کے انہیں کہ وہ فاروقیہ کی سند لیں یا علماء دیوبند کے کسی بھی ادارے سے لیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے متعلق ایک حوالہ سناتا ہوں. اقامت البرہان سجاد بخاری، اقامت البرہان سجاد بخاری صفحہ 24. سنیں ذرا، سنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے گندے لوگوں سے بچایا ہے. یہ اقامت البرہان حضرت مولانا سید عبد الشکور ترمذی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ہدایت الحیران. اس کے جواب میں اس میں لکھتے ہیں کہ مولانا ترمذی صاحب ہماری اصلاح کر رہے ہیں. وہ سب سے پہلے صفحہ لکھ لیا ہے، صفحہ 24 اقامت البرہان. وہ سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ان کتابوں کی اصلاح و تطہیر فرماتے. تطہیر کس چیز کی جاتی ہے؟ تطہیر کس چیز کی جاتی ہے؟ نجس چیز کی. کیا حضرت تھانوی کی کتابیں نجس ہیں؟ وہ سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ان کتابوں کی اصلاح و تطہیر فرماتے جن میں ایسا مواد موجود ہے مثلا ضعیف، شاذ، منکر بلکہ موضوع حدیثیں بلا انکار و تنبیہ، بے سروپا روایتیں، بے سند اور گمراہ کن کرامتیں، بے سند اور گمراہ کن کرامتیں. کیا حضرت تھانوی کی کتابوں میں گمراہی ہے؟ اور گمراہی کیسی لکھتے ہیں؟ جن کو اہل بدعت اپنے عقائد زائغہ اور اپنی بدعات مخترع کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تبلیغ توحید کے مشن کو بعض اوقات کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یعنی حضرت تھانوی کی کتابوں کی وجہ سے ہم توحید نہیں بیان کر سکتے. تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو حضرت تھانوی سے منسوب کرو؟ جان چھڑاؤ، ان بزرگوں سے اپنی جان چھڑاؤ، پھر جو راستہ مرضی ہے گمراہوں کی طرح اختیار کرو. اپنی پیٹ پوجا کے لیے نام ان کا لیتے ہو اور کہتے ہو یہ گمراہ کون ہے؟ یہ انصاف ہے تمہارا؟ یہ کتاب تحفۃ الاشاع تبلیغی جماعت کے خلاف لکھی گئی ہے. شروع میں کافی لمبا نفس تبلیغ کا تعارف ہے، تبلیغ کیا ہے، دعوت کیا ہے، پھر آخر میں تبلیغی جماعت کی اصلاح کی ہے اور علماء دیوبند پہ تنقید کی ہے. اس میں ایک حوالہ ہے فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 557 اور 58 کا، 557 558 فضائل صدقات. اور یہ تحفۃ الاشاع کا صفحہ نمبر ہے 306 طبع دوم، طبع اول کا صفحہ 301 ہے، طبع دوم کا صفحہ 306. یہ مل جاتی ہے، پہلے نہیں ملتی تھی. حوالہ یہ ہے کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ ایک خط لکھتے ہیں اپنی روحانی کیفیات پہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو. ذرا سا ٹھنڈا لا دے. اس خط کو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے.
اس پہ پھر اس تحفۃ العشاء والے کی تنقید ہے۔ ذرا یہ بھی سن لیں کہ اس تحفۃ العشاء کی تقریض لکھی ہے مولانا محمد طیب طاہری امیر اشاعت التوحید و سنت نے۔ میں جو بھی بات پیش کرتا ہوں انفرادی حیثیت کی نہیں پیش کر رہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا کام ہے، جی ہم اس سے بری ہیں۔ اس پہ امیر نے دستخط کیے ہیں، امیر نے تائید لکھی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے اور میں چاہتا تھا اس طرح ہو، لیکن اس نے کر دیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی تقاریض ہیں۔ تو اب اس بات کو اگر ان کی جماعت سے منسوب کیا جائے تو کوئی غلط ہے؟ پوری جماعت سے منسوب کیا جائے کوئی غلط ہے؟ تو فضائل صدقات میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا خط نقل فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے نام، اور اس پہ پھر تنقید ہے۔ تو یہ تنقید کس پہ ہو گئی؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوئی، اور ان سے لے کے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی حوالہ نقل کر کے لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون یا ایھا الاخوان فاسمعوا الی هذه الافوات والخرافات ما الفرق بینہم و بین التناسخ والثنویۃ وهل هذا الا دین النصارى والیہود۔ کہتے ہیں کہ اے بھائیو سنو، یہ کیا گندی جھوٹی باتیں، خرافات کا معنی گالی بھی ہوتا ہے۔ اب مل فرق بینہم، ان لوگوں یعنی ان اکابر میں اور آل تناسخ ثنویہ بت پرستوں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتاب بھی ان کی طرف سے چھپی ہوئی ہے۔ ہندوؤں بت پرستوں اور ان اکابر میں کیا فرق ہے؟ وَهَلْ هَذَا إِلَّا دِينَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ، کیا یہ نصارہ اور یہود کا دین نہیں ہے؟ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے، مولانا زکریا رحمہ اللہ نے اور ان کے درمیان ان بے شمار اکابر نے کیا ہمیں یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا دین پہنچایا ہے؟ اب دیکھیں میرے محترم بزرگوں، جو کام انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے شروع کیا تھا وہ اکابر کی گستاخی پہ آ رہا ہے، منتج ہو چکا ہے اب تک، آگے پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا۔ اور خود ان حضرات کی کیا حالت ہے،